السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال تعالی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وقال تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں پچھلے دنوں سے ایک مسئلہ انتہائی زور پکڑے ہوئے ہے، اور وہ مسئلہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تکفیر کا مسئلہ ہے۔ کہیں ان کی تکفیر کی گئی، کہیں ان کی تنقیص کی گئی، اور کہیں ایسا کیا گیا کہ ان کا جو معیار تھا، مقام تھا، اس کو گھٹا کر کچھ نیچے لایا گیا اور ان کی ذات بابرکت کو مشکوک کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس دور میں بات بہت دور نکل جاتی ہے۔ ہندوستان میں کی گئی گفتگو ہندوستان ہی تک محدود رہے گی، یہ کہنا ذرا مشکل ہے، یا یہ کہ پاکستان میں کی گئی گفتگو پاکستان کی چار دیواریوں تک محدود رہے گی، یہ ذرا مشکل ہے، یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، وہاں ایک خطیب وقت، ایک لیکچرار، ایک امام وقت، ایک عالم وقت، ایک اسکالر کوئی اسپیچ دیتا ہے، کوئی خطاب کرتا ہے، اور وہ اس میں ایسے منتشر پہلو جمع کر کے پیش کرتا ہے اور ایسی چیزوں کو اٹھاتا ہے کہ جو مسائل 14 صدی سے امت کے لیے مستقل ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں، ایک معمہ بنے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے صاحب قلم، بڑے بڑے صاحب فن، صاحب علم و فن اس دنیا میں آئے، انہوں نے ان مسائل کو چھیڑا اور اپنی ذات کو کھپا کر اس دنیا سے چلے گئے، وہ ان مسائل کا حل پیش نہیں کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی تحریر سے، ان کی تقریر سے، ان کی بات سے، ان کے لٹریچر سے امت میں تفریق پیدا ہوئی، انتشار پیدا ہوا، اور کچھ لوگوں نے ان کی بات کو صدائے حق جان کر قبول کیا، اور کچھ لوگوں نے اس کے دفاع میں ان کا رد کیا اور ان کی بات کو غلط ٹھہرایا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کے لاڈلے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کے لیے اگر اس کے کسی ایک فرد پر آپ انگلی رکھتے ہیں، کسی ایک فرد پر، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ صحابی وہ جس نے بحالت ایمان رسول اللہ کو دیکھا ہو اور بحالت ایمان ہی اس دنیا سے گیا ہو۔ صحابی رسول وہ ہے جس نے اپنے ظاہر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں بحالت ایمان محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہو۔
اور اسی حالت میں وہ صاحب ایمان ہونے ہی کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ اب جب صحابی رسول ہے کوئی شخص تو بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ اگر صحابہ کی جماعت کے کسی ایک فرد پر آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو در حقیقت وہ انگلی صحابہ پر نہیں اٹھتی ہے، وہ ان کے معلم، ان کے مربی، ان کے مرشد، ان کے استاد، ان کے پیر، ان کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھتی ہے۔ اب پھر امت میں ابتدائی زمانے سے دو دھڑے رہے ہیں۔ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات کی توجہ مطلوب ہے۔ ابتدائی دنوں سے دو دھڑے رہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے یہ طے کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کے جتنے افراد ہیں حضور کے بعد یا حضور کی موجودگی میں، ان حضرات سے جو خطائیں ہوئی، ان غلطیوں کے نتیجے میں اللہ جب ان کو کلین چٹ دے چکا ہے اور اللہ یہ کہہ چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ایک جماعت تو اس اسٹینڈ کو لے کر کھڑی ہوئی کہ اب ہم اپنے لیے زبان کھولنا حرام سمجھتے ہیں۔ اللہ یہ کہہ چکا ہے، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، اب ان پر کسی قسم کا کلام نہیں کیا جا سکتا۔ ایک جماعت تو یہ ہے، اسے کہتے ہیں علماء جمہور امت۔ امت کا بڑا طبقہ، علماء کی جماعت کا، اسکالرز کا، محققین کا اور علماء کی جماعت کا ایک بڑا طبقہ، صاحب علم و فضل کی جماعت کا ایک بڑا طبقہ، صاحب تحقیق مسند افتاء و ارشاد کا ایک بڑا طبقہ اس پر جمع ہوا۔ اس نے یہ طے کیا کہ ہم اپنا نظریہ یہ پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے لیے ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا جائے گا، جو ہو چکا سو ہو چکا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ جب اللہ ان کے لیے کلین چٹ دے چکا ہے، پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں؟ ایک جماعت تو یہ اسٹینڈ لے کر کھڑی ہوئی۔ اور اس کے بعد یہ جمہور علماء امت ہے، ان کے علاوہ علماء کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو چھوٹے چھوٹے دھڑوں میں تقسیم ہوئی، چند ایک کسی ایک نظریے کے حامل، چند ایک کسی ایک نظریے کے حامل، چند ایک کسی ایک نظریے کے حامل، اور انہوں نے پھر ان منتشر مضامین پر قلم اٹھائے، زبانیں کھولی۔ اور ہم ان علماء کو برا نہیں کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ اہل علم نہیں تھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ علم سے مالا مال نہیں تھے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کے پاس دلائل اور حقائق نہیں تھے، مگر ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ان مسائل کو چھیڑنے سے حضرات صحابہ کرام کی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ سو یہ عقل و دانش اور فہم و فراست کا تقاضا نہیں تھا کہ وہ ان مسائل کو چھیڑتے جس کے نتیجے میں صحابہ کی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ چنانچہ آئے دن جب سال کا شروع ہوتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو ظاہر ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ایک تاریخ ایسی بھی ہے کہ جس میں ایک انتہائی دل سوز اور دردناک واقعہ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں پیش آئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ اپنی جگہ مستقل حقائق رکھتا ہے، اور نہ وہ آج کا موضوع ہے اور نہ اس میں جانا ہے، بس اتنی بات عرض کیے دے رہا ہوں کہ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آڑ لے کر یا اس کے تناظر میں اگر کوئی اللہ کا بندہ اس جرأت کا، اس گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے کہ وہ دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تکفیر و تنقیص و تردید کرتا ہے، تو وہ در حقیقت اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے۔
پوری دنیا کے علماء اہل سنت، اہل تشیع کا نظریہ الگ ہے، پوری دنیا کے علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اس میں دیوبندی بھی شامل ہیں، بریلوی بھی شامل ہیں، اہل حدیث بھی شامل ہیں، اور دنیا جہان کے اہل سنت کے جتنے دھڑے ہو سکتے ہیں، جتنے طبقات ہو سکتے ہیں، ان تمام کا متفقہ مسلک یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں ان کے مابین جو کچھ ہوا ہے، جو حالات پیش آئے ہیں، اس امت کے افراد کو، بعد کے لوگوں کو اس پر کلام کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مشاجرات صحابہ کے لیے زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ جب اللہ نے ان کے لیے کسی قسم کی گرفت کا معاملہ نہیں کیا ہے، اب بعد کے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی کی تکفیر کریں اور کسی کی تردید کریں۔ چنانچہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ اٹھتا ہے اور اس کی بہت سی بنیادی وجوہات ہیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تشدد بڑھا، اور ابھی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کے دن وہاں کے اہل تشیع نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں بربلا آن روڈ مائک کے ذریعے گستاخی کی۔ ہم بھرپور طریقے پر ایسے ظالمین و کاذبین کے اس عمل کی مذمت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام ہمارے لیے ہر دل عزیز کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہماری موت کے وقت تک، یعنی ہمارے آخری سانس تک صحابہ ہمارے لیے ہر دل عزیز ہو۔ صحابہ کے لیے ہم نے کل بھی ایک جملہ نہیں سنا ہے۔ آپ حضرات کے درمیان ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، قصہ پڑوسی ملک کا ہے، آپ یہ گفتگو یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ تو واضح کر دوں یہ بات کہ یہ سوشل نیٹ ورک کا دور ہے، بات کہیں سے کہیں پہنچتی ہے۔ آپ حضرات تک کوئی گفتگو، کوئی لٹریچر، کوئی مضمون و تقریر ایسی پہنچے جس کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں کسی طرح کے خدشات واقع ہوں، قبل اس کے یہ جان لیجئے کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ اگر آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شخصیت پر داغ تسلیم کرتے ہیں تو آپ صحابہ پر داغ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، در حقیقت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ نے داغ تسلیم کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ پھل اپنے پیڑ سے پہچانا جاتا ہے، باپ اپنی اولاد سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے استاد ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے کسی نوع کا داغ کسی صحابی رسول کے دامن پر گوارا کیا اور تسلیم کیا تو براہ راست حملہ ہے محمد الرسول اللہ پر، اور یہ تسلیم کر لیا گیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کمی رہ گئی تھی محمد الرسول اللہ کی تربیت میں، جس کے نتیجے میں ایسا ہوا۔ اور میرا آپ کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اور پھر امام النبیین ہیں آپ جناب رسول اللہ، سو آپ کی ذات عالی سے یہ توقع ہی فضول ہے، اور آپ کی ذات عالی کی نسبت یہ طے کرنا کہ حضور کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی، در حقیقت اپنے ایمان کو گنوانے کے مترادف ہے۔ تو حملہ براہ راست جناب رسول اللہ پر ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا، اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا۔ ایک ایک صحابی کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کے لیے، آپ کی معیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ منتخب فرمایا ہے، چنا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میرے محمد کے دامن میں ایسے پھول چلے آتے جو اپنے آپ میں پھول نہ ہوتے،
کانٹے ہوتے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جو کچھ رکھا ہے وہ کریم رکھا ہے۔ تمام نبیوں کو جو کچھ عطا کیا گیا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر فضیلت کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو عطا کیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو کچھ حالات پیش آئے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ مشاجرات صحابہ ہیں۔ اس پر تحقیق کے طور پر اور ان مسائل کی گہرائی اور گہرائی کو پرکھنے کے لیے اہل علم کا طبقہ اگر کسی طرح غوطہ زنی کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے لب کشائی کی اجازت اسے بھی نہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے دیباچے میں امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ کے اصحاب میں سے کسی کی تنقیس کرتا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب میں سے کسی کی تنقیس کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، قرآن برحق ہے، اور جو دین میرے مصطفیٰ لے کے آئے ہیں وہ دین برحق ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہم تک صحابہ نے پہنچائی۔ لہذا صحابہ ہمارے لیے رسالت محمدیہ کے گواہ ہیں۔ حضور جو کچھ لے کے آئے اور حضور پاک نے وہ پہنچایا ہے تو صحابہ اس کے لیے گواہ ٹھہرے ہیں۔ اگر آپ صحابہ کا واسطہ درمیان سے نکال دیتے ہیں تو بتائیے آپ کی سند کیسے پختگی اور مضبوطی حاصل کر پائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ طبقہ، دیکھیے اہل تشیع کا اپنا ایک نظریہ ہے تو ان کا نظریہ ان کو مبارک ہے۔ ہم اس وقت بات ہی اہل سنت کی کر رہے ہیں، اہل تشیع سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کے اپنے نظریات ہیں، ان کے اپنے افکار ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے، اپنا فقہ ہے، ان کی کہانیاں ہیں، وہ سمجھیں، ان کا خدا سمجھیں، اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ ہم صرف بات اہل سنت کی کر رہے ہیں۔ اہل سنت کے یہاں یہ جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، تمام تر صحابہ، ادنا سے ادنا، اعلیٰ سے اعلیٰ، تمام تر صحابہ معیار حق ہیں، کسی ایک صحابی کی ذات پر کلام کرنے کی گنجائش نہیں۔ اور میں نے شروع میں ایک بات عرض کر دی ہے کہ اہل علم کے لیے تحقیق کا خانہ الگ ہے، مگر جب وہ اپنے قلب و جگر کی دنیا کو محفوظ رکھ سکیں، قلب و ذہن کی دنیا کو محفوظ رکھ سکیں، وہ اپنے آپ کو کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونے دیں، ورنہ اہل علم و فضل کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ ذرا سا بھی ٹریک سے ہٹتے ہیں تو پھر ان سے بھی کہا جائے گا آپ بھی اس تحقیق کے چیپٹر کو، اس دروازے کو بند کیجئے اور بس علماء جمہور امت کے فیصلے پر آپ عمل کیجئے۔ چنانچہ اہل تشیع کی جانب سے مستقل حملے ہوتے ہیں، تبرہ بازی ہوتی ہے، تکفیر ہوتی ہے، اور کون سا محرم ایسا گزرتا ہے جب وہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور سیدہ عائشہ بالخصوص اور بالعموم ایک صحابہ کی بڑی جماعت ہے، ان پر وہ تبرہ نہ کرتے ہوں، لعنتیں نہ بھیجتے ہوں۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالی ہدایت سے سرفراز فرمائے۔ لیکن یہ بات اس وقت بہت زیادہ سنگین ہو جاتی ہے جب اہل سنت کے افراد اس نظریے کو قبول کرتے ہیں۔ اور میں نے ابھی عاشورہ کے سلسلے میں ایک بات عرض کی ہے کہ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ محرم الحرام کا اتنا المناک واقعہ ہے، اتنا تباہ کن واقعہ ہے کہ اس واقعے کے تصورات سے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ تاریخ کا بدترین واقعہ،
عاشورہ کی تاریخ میں اس وقت پیش آیا جب امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ لیکن یاد رکھیے، شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلے کو لے کر آپ یزید تک پہنچے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے۔ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آپ سب و شتم کرتے ہوئے، سخت سے سخت نظریہ رکھتے ہوئے آپ یزید تک پہنچ جائیں، آپ سمجھیں، آپ کا رب سمجھے، لیکن آپ اگر سیدنا امیر معاویہ تک پہنچتے ہیں یہ ہمیں برداشت نہیں ہوگا۔ یزید تک پہنچیے، آپ کا قلم، آپ کی زبان، آپ کی تقریر، آپ کی تحریر، آپ جو چاہے لکھ دیں، آپ جو چاہے کہہ دیں، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹیک کرتے کرتے یزید تک پہنچے، اور یزید کی ذات پر آپ نے اٹیک کیا، سب و شتم کیا، لعنتیں بھیجی، آپ سمجھیں۔ اور میں صرف نظریہ پیش کر رہا ہوں، اہل سنت والجماعت جمہور علماء امت کا نظریہ یہ ہے، میں صرف نظریہ پیش کر رہا ہوں، نہ حمایت مقصود ہے نہ مخالفت مقصود ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم کل بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جتھے کے ساتھ تھے۔ یزید سے ہمارا کل بھی کوئی واسطہ نہیں تھا، اور یزید سے ہمارا آج بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلے میں آپ ہزار الزامات لگائیے اور خوب سب کو شتم کیجئے، یزید کو کٹہرے میں کھڑا کیجئے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اگر صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ پر آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو جو انگلی اٹھے گی وہ انگلی کاٹ دی جائے گی انشاءاللہ، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اپنے اصحاب کو، اپنے صحابہ کے لیے ایک لفظ کسی صورت نہیں سنیں گے، اور اس پر آپ حضرات کے درمیان اس عنوان کو رکھنے کا بنیادی مقصود یہ ہے کہ اس پر کاربند ہو جائیے، اس پر کھڑے ہو جائیے، جم جائیے کہ کسی ایک صحابی رسول کے لیے اگر کوئی زبان آپ کے سامنے کھولتا ہے تو آپ میں اس روایت کے مطابق یہ جرأت اور بے باکی ہونی چاہیے۔ میرے آقا نے کہا تھا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تمہارے سامنے کوئی برائی کرے، برائی ہوتا دیکھو تو اگر تم ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو روک دو۔ ہاں اے مسلمانوں، یہی قوت پیدا کرو صحابہ کے دفاع میں۔ اگر کوئی انگلی صحابہ کی جانب اٹھتی ہے تو اس انگلی کو توڑ دو، اس ہاتھ کو شانے پر باقی نہ رہنے دو۔ صحابہ اکرام ہمیں ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں، اور یاد رکھنا اگر صحابہ کے لیے سمجھوتا کر گزرو گے تو پھر محمد الرسول اللہ کی ذات نہیں بچتی ہے۔ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، اہل تشیع کا نظریہ بالکل الگ ہے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، ان سے ہمارا کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہ اپنے نظریات پر، اپنے افکار پر جمیں، وہ سمجھیں، ان کا خدا سمجھے، ہمیں ان سے بحث نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت کا کوئی عالم، اہل سنت کا کوئی عامی انسان اگر کسی صحابی رسول پر انگلی اٹھاتا ہے تو اہل سنت کے عوام کی، علماء کی اور تمام طبقے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس انگلی، اس اٹھنے والی انگلی کا قلع قبا کرے، اس کو صاف کرے۔ اور میں نے ایک جملہ عرض کیا، صحابہ کا دفاع آپ پر واجب ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو یاد رکھیے محمد الرسول اللہ کی ذات نہیں بچتی، اور اگر محمد عربی کی ذات نہیں بچتی تو پھر اس سے زیادہ ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے کہ آپ جئیں اور توہین رسالت ہوتی رہے۔ اس لیے صحابہ کے دفاع کو اپنے لیے ضروری سمجھیں، اور اس ضروری سمجھنے کا جو پہلا پوائنٹ ہے، جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تک جو کچھ پہنچا ہے وہ صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے۔ صحابہ حضور کی درسگاہ کے پہلے شاگرد ہیں، صحابہ حضور علیہ السلام صحابہ کے پہلے، صحابہ کے استاد ہیں، اور آپ نے صحابہ کو تیار کیا ہے۔ اب اگر ہم اس تیار شدہ مال میں نقص کو قبول کرتے ہیں تو در حقیقت محمد الرسول اللہ کی ذات کو مجروح کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی کتنا ہی بڑا اسکالر ہو،
کتنا ہی بڑا پروفیسر ہو اور کتنا ہی بڑا مولوی ہو، بہت اچھے سے سمجھ لیجئے یہ بات، کتنا ہی بڑا مولوی ہو، کتنا ہی بڑا حضرت جی ہو، کتنا ہی بڑا مقرر ہو، خطیب ہو، پیر ہو، مرشد ہو، مربی ہو، شیخ الحدیث ہو، وقت کا امام ہو، کوئی ہو، اہل سنت کے لیے یہ بات روا نہیں ہے. اور وہ مسالک کے اعتبار سے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، غیر مقلد ہوں، میں نے عرض کیا ہمارے یہاں سب کا متفقہ فیصلہ ہے صحابہ معیار حق ہے. اس لیے اپنے آپ کو صحابہ کے دفاع کے لیے کھڑا کریں، صحابہ کے دفاع کے لیے ہر آن الرٹ رہیں، ضروری سمجھیں اپنے آپ کو صحابہ کے دفاع میں اترنا، ورنہ یاد رہے بروز حشر یہ مقدس جماعت آپ کا گریبان پکڑے گی. اور پھر گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ ان کے لیے کہہ چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پھر تحقیق کی بات جہاں تک آتی ہے تو تحقیقی مضامین پر کام کرنے کی اجازت عوام کو نہیں دی جائے گی. چائے کی دکانوں پر صحابہ کے معیار کے فیصلے ہوں گے، نائی کی دکانوں پر بیٹھ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کرنا تھا اور انہوں نے کیا کیا اس کے فیصلے ہوں گے. آلو ٹماٹر اور بٹنڈے اور جناب والا ٹنڈے توری بیچنے والے اس کا فیصلہ کریں گے، وہ حرام خور اس کا فیصلہ کریں گے جن کی اپنی زندگی شریعت سے خالی ہے، وہ یہ طے کریں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کیا تھے. ڈڑ منڈے اس کا فیصلہ کریں گے. چند کتابیں الماریوں میں رکھ کر اپنے آپ کو اسکالرز کی حیثیت دینے والے اور سوشل میڈیا پر اپنے مرید اور اپنے چیلے اور چپاٹے بڑھانے والے اس کا فیصلہ کریں گے؟ ہرگز نہیں. صحابہ کرام کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے، محمد الرسول اللہ کر چکے ہیں. اب ان کے بعد کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. اہل سنت کے یہاں تمام تر صحابہ معیار حق ہیں، اور اگر کوئی ایک آدمی کسی صحابی کے لیے کنفیوز ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اور میں پھر واضح کر رہا ہوں، یزید کو آپ سمجھیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں کیجئے، لیکن ہم آپ کو سیدنا امیر معاویہ تک نہیں پہنچنے دیں گے. شہادت سیدنا امام حسین انتہائی المناک ہے، انتہائی دردناک ہے. زمین پر اتنا تاریک ترین دور اور اتنا تاریک ترین دن نہیں ہوگا جب محمد الرسول اللہ کے نواسے کو شہید کیا گیا ہو، فاطمہ کے جگر گوشے کو شہید کیا گیا ہو، جی ہاں علی کے دلارے کو شہید کیا گیا ہو، جی ہاں اس جوان کو شہید کر دیا گیا ہو جس نے محمد الرسول اللہ کے کندھوں پر سواری کی ہو. اس سے زیادہ تاریک تر دور اور دن نہیں ہو سکتا. مگر تو پھر عرض کر رہا ہوں، مگر آپ لاکھ کہیں یزید کو قبول ہے، آپ یزید سے آگے بڑھ کر سیدنا امیر معاویہ تک پہنچیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، کسی صورت نہیں ہے. اور ہم اہل سنت اس کے لیے کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں. کسی صحابی پر انگلی اٹھے گی تو اپنی جان دینا اور اپنے آپ میں شہادت کا جام پینا باعث سعادت سمجھیں گے. ایسے کمینوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے اس زمین پر کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے میں نے بنیادی طور پر یہ پہلا پوائنٹ آج عرض کیا ہے، صحابہ کا دفاع کیوں ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اس کے لیے میں نے بات عرض کی ہے آپ کی خدمت میں کہ صحابہ اسلام کے اولین عینی شاہدین ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین براہ راست رسول اللہ کے شاگرد ہیں، براہ راست درسگاہ نبوت کے شاگرد ہیں، براہ راست وہ اس معلم انسانیت کے شاگرد ہیں جو اس افق عالم پر بحیثیت خاتم النبیین جن کا ظہور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی خاتم کے طور پر پیش کیا ہے. اس لیے صحابہ کے دفاع کے لیے ہر آن تیار رہیں. انشاءاللہ العزیز اسی مناسبت سے آئندہ ہفتے بھی بات ہوگی صحابہ کا دفاع کیوں ضروری ہے. اور ہمارا مقصود نہ کسی کی مخالفت ہے اور ہمارا مقصود نہ کسی سے جرا ہے، بس ہمارا مقصود یہ ہے آپ اہل سنت
کے لوگ ہیں، آپ اہل سنت کا مجمع ہیں، آپ دیوبندی ہیں تب، آپ بریلوی ہیں تب، آپ غیر مقلد ہیں تب، وہ سب آپ کے اپنے ذاتی معاملات ہیں، مگر آپ اہل سنت کی جماعت کے افراد ہیں۔ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے قلب و ذہن میں صحابہ کی وہ شخصیت جمع کر بسا کر چلیں گے جو اہل جمہور علماء امت نے طے کیا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ معیار حق ہیں، ہمارے یہاں کسی صحابی کی تکفیر، تردید، تنقیص اور کسی طرح ان پر انگلی اٹھانا یہ ہمارے یہاں روا نہیں ہے اور نہ ہم اس کی گنجائش سمجھتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر آن صحابہ کے دفاع کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔